ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید اسٹوڈیو چینل میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ میرا نام ہے سید فیاض۔ آج ہم آپ کو جنگ بدر کا تاریخی واقعہ گوشہ گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسلمانوں اور کفاروں کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس کا نام ہے غزوہ بدر۔ کفاروں نے یہ جنگ مسلمانوں پر زبردستی مسلط کی تھی، اور وہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ صرف ایک معبود حقیقی کی عبادت کی جائے، وہ تو بس یہ چاہتے تھے کہ مکہ میں بت پرستی زوال پذیر نہ ہو اور پوری عرب قوم بت پرست ہی رہے، کیونکہ یہی ان کے آباء و اجداد کا مذہب تھا۔ دعوت توحید دینے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امت مسلمہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ مکہ سے تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد کفاروں نے مسلمانوں کو چین سے نہ رہنے دیا، اور انہیں ابھی نئی سرزمین پر منتقل ہوئے 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کی مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق مسلمانوں کا مختصر سا قافلہ، جس کی کل تعداد 313 تھی، ان میں انصار اور مہاجر سب شامل تھے، اور قبائل میں اوس اور خزرج بھی شامل تھے۔ اس قافلے کے ساتھ 60 اونٹ، 3 گھوڑے، 60 زرہیں اور چند تلواریں تھیں، جبکہ دشمنوں کی تعداد 1000 نفوس پر مشتمل تھی، اور وہ ہر طرح سے لیس تھے۔ ان کے پاس 700 زرہیں، 70 گھوڑے، لاتعداد اونٹ، بے شمار تلواریں اور نیزے تھے۔ ان دونوں افواج کا آمنا سامنا 17 رمضان المبارک 2 ہجری بدر کے مقام پر ہوا۔ مسلمانوں کا یہ قلیل لشکر اس جنگ میں جس ہوش و خروش کے ساتھ لڑا وہ قابل تحسین تھا۔ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو ایک ہی دن میں شکست سے دوچار کر دیا۔ اس جنگ میں جہاں بڑے اپنا جوش اور ولولہ دکھا رہے تھے، وہیں جوان اور بچے بھی ان سے کسی طرح پیچھے نہ تھے۔ بچوں نے جنگ میں بڑوں ہی کی طرح کارنامے انجام دیے، اور نوجوان اپنے بڑوں کی طرح شانہ بشانہ میدان میں پہنچے اور ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو شاید بڑوں کے لیے بھی ناممکن ہوتا، کیونکہ ابو جہل تلواروں کے سائے میں تیروں اور نیزوں کی باڑھا میں تھا۔ اس کے ساتھی کہتے تھے کہ کہیں ابو الحکم یعنی ابو جہل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اتنے پہرے کے باوجود 2 نوجوان اس تک پہنچ گئے اور اسے جہنم واصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں شریک ایک برگزیدہ صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جنگ کے روز صف کے اندر تھا کہ دیکھا کہ دائیں اور بائیں دونوں طرف نوجوان کھڑے ہیں۔ ان کی موجودگی سے میں بہت حیران ہوا۔ اتنے میں ایک نوجوان نے مجھے چھپتے ہوئے بہت آہستہ سے پوچھا، چچا جان ابو جہل کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ تمہیں ابو جہل سے کیا لینا دینا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، پھر کیوں مجھے اس میں میری جان نہ چلے جائے۔ مجھے اس نوجوان کی بات پر بہت تعجب ہوا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ دوسرے نوجوان نے بھی اسی انداز سے پوچھا۔ میری نظریں میدان کارزار پر ہی مرکوز تھی کہ اچانک مجھے ابو جہل نظر آیا، تو میں نے ان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہا، وہ رہا دشمن اسلام اور تمہارا شکار۔ یہ دیکھتے ہی ان دونوں نے شیر کی طرح اس پر حملہ کر دیا اور اسے خون میں لت پت چھوڑا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر میدان جنگ کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم دونوں میں سے کس نے ابو جہل کو قتل کیا؟ دونوں ایک ساتھ بولے، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو اپنی تلواریں دکھاؤ۔
دونوں نے اپنی تلواریں دکھائی جن پر خون لگا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی تم دونوں نے ہی اسے جہنم رسید کیا۔ تاریخ اسلام اور کتب احادیث میں دونوں بچوں کا نام معاذ بن عمر و بن جمع اور معاذ بن عفرہ ہے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ معاذ بن عمر کہتے ہیں کہ ابو جہل کو میں نے نشانے پر لیا، اس کی پنڈلی کا نشانہ کیا اور 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک حصہ دور جا کر گرا، ادھر میں نے ابو جہل کی ٹانگ کاٹی اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرا بازو کاٹا جو چمڑی سے لٹک کر رہ گیا، لیکن میں اسی طرح معاذ جنگ پر ڈٹا رہا، اور آخر جب تکلیف بڑھ گئی تو میں نے اس بازو کو زمین پر رکھ دیا اور ایک ٹانگ سے دبا کر دوسرے ہاتھ سے زوردار جھٹکا لیا، جس کی وجہ سے میرا بازو جسم سے الگ ہو گیا اور تکلیف میں کمی ہو گئی۔ اس کے بعد معوذ اس کے پاس پہنچے اور کاری زر میں لگا کر اسے نیم مردہ کر دیا۔ اس کے بعد معوذ بھی بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور ابو جہل کا سر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کاٹ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جسے دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آج کے فرعون کا سر ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک بازو کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے رہے، اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک رہے، جبکہ معوذ رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر ہی میں شہادت کے منصب پر فائز ہو گئے تھے۔ اس لیے ابو جہل کا جنگ کے میدان میں چھوڑا ہوا مال حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پورا ملا، مگر تلوار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی، جنہوں نے اس کا سر تن سے جدا کیا۔ یہ ہے جنگ بدر کا تاریخی واقعہ۔